اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت دنوں سے یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس آخر وہ کون سا ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جسے وہ 27 مارچ کے جلسے میں بطور سرپرائز جو ہے وہ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کئی لوگ اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بھی اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک میں اس پہیلی کو سلجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور یہ معلوم کر لیا ہے میں نے کہ آخر کپتان کے ہاتھ میں کون سا ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جسے وہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اس میں وہ اسے شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کمالیہ میں بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے کیا کہا، کون سا پیغام جو ہے وہ کس لیے تھا، اور کون سے جو جملے تھے ان کا مفہوم کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، ان کی تشریح جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کمالیہ کے جلسے کی ہی بات کرتے ہیں۔ کمالیہ کے جلسے میں انہوں نے حسب دستور اپنے سیاسی مخالفین کے جو ہے وہ نام بگاڑے، اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیزل کہہ کے مخاطب کیا، اور میاں شہباز شریف جو ہیں انہیں چیری بلاسم شریف کہہ کے انہوں نے بلایا اور کہا کہ جی یہ جہاں بھی انہیں بوٹ نظر آتے ہیں تو یہ چیری بلاسم لے کے جوتے جو ہے وہ چمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، تعجب کی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شہباز شریف کا تمسخر اڑایا ہے یا ان پہ بوٹ پالش کرنے کا جو ہے وہ الزام لگایا ہے۔ ظاہر ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہ کسی حد تک درست ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بوٹ چمکانے میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ بات کر کون رہا ہے۔ عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں جو شہباز شریف کے مقابلے میں کہیں زیادہ جن کی ایکسپرٹیز ہیں اس کام میں، اور یہ جو بوٹ پالش کا کام ہے اس میں تو میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ید طولہ رکھتے ہیں، اور اتنی مہارت انہیں حاصل ہے کہ شاید ہی اور کسی کو جو ہے وہ اس کام پہ عبور حاصل ہو۔ بوٹوں سے ان کی محبت کا جو ہے وہ یہ عالم ہے، اور بوٹ پالش کا جو ہے وہ یہ عالم رہا ہے کہ ان کے ایک کھلاڑی جو ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ بوٹوں سے اس قدر محبت تھی انہیں کہ وہ ایک ٹاک شو کے اندر جو ہے وہ بوٹ لے کے آ گئے تھے، اور سامنے ٹیبل پہ جو ہے وہ انہوں نے بوٹ رکھ دیا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم بوٹوں سے جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اب شہباز شریف پہ پھپتیاں کس رہا ہے اور اس پہ طنز کر رہا ہے۔ تو دراصل اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ بوٹ پالش کا نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو گلہ ہے، جو رنج ہے، جو غم ہے، جو غصہ ہے انہیں، وہ اس بات کا ہے کہ میں بوٹ پالش کر رہا تھا، بہت اچھے پالش کر رہا تھا، بڑی محنت کر کے میں نے بوٹ چمکائے، لیکن اس کے باوجود یہ جو بوٹ چمکانے کی اور پالش کرنے کی جو ذمہ داری ہے، یہ جو نوکری ہے، یہ مجھ سے لے کے آپ شہباز شریف صاحب کو یا کسی اور کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں انہیں غصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں بوٹ پالش کرنے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کے کوئی مقابل نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا میں اچھا بوٹ پالش کر رہا ہوں اتنا کوئی اور جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی جلسے میں یہ جو کمالیہ کا جلسہ تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک طرف شہباز شریف پہ تنقید کی، طنز کیا کہ وہ سی وی پیش کرتے ہیں، وہ بوٹ پالش کرتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے خود اسی جلسے میں بھی بوٹ پالش کرنے اور اپنا سی وی جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے کہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے یہ واپس آ کے اب کیا کرے گا، یہ پھر سے فوج پہ حملہ کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے اس کی کسی آرمی چیف سے جو ہے وہ نہیں بنی، اور پھر خود ہی انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ جواب دیا کہ میاں نواز شریف کے آرمی چیف سے اختلافات جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور کیوں کسی آرمی چیف سے میاں نواز شریف کی نہیں بنتی۔ اور اس کا جواب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ دیا کہ جی جب اس کی چوری پکڑی جاتی ہے تو پھر اس کے آرمی چیف سے جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے آرمی چیف سے نہیں بنتی کہ فوج جو ہے وہ اس کی چوری پکڑ لیتی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہو جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین پہ بات کر رہے ہیں یا خود اپنے آپ پہ جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں۔
کئی دفعہ ایسا ہوا, یہ پہلی بار نہیں ہوا. مثلا جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کا یہ ہے, ان کا وہ ہے, تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب اپنے خلاف بات کر رہے ہیں یا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ باہر پڑھتی ہیں, تو لوگ سب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ کیا پتوں کے اسکول میں پڑھے ہیں. یہ تو عمران خان صاحب دراصل بات کس کے خلاف کر رہے ہیں. تو آج بھی جو انہوں نے بات کی کہ جی جب چوری پکڑی جاتی ہے وزیر اعظم کی تو اس کے آرمی چیف سے جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں, تو لوگ ہنستے ہوئے پائے گئے, کہہ کے لگاتے ہوئے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ کیا رہے ہیں, کیا وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کے آرمی چیف سے اختلافات ہیں, اگر اب آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں, آپ کو شکایات ہیں, آپ کو گلے ہیں, شکوے ہیں, تو کیا اس کی وجہ بھی یہی سمجھی جائے کہ آرمی چیف نے آپ کی چوری پکڑ لی ہے یا فوج نے آپ کی چوری پکڑ لی ہے, اس لیے آپ کی آرمی چیف سے جو ہے وہ بن نہیں پا رہی اور آپ کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. اسی جلسے میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے صرف شخصیات پہ ہی حملے نہیں کیے, بلکہ انہوں نے اداروں پہ بھی بہت سنگین نوعیت کے الزامات لگائے اور شدید حملے انہوں نے جو ہے وہ کیے. عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے پہلے آپ ذرا سن لیں, پھر ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. وہ بگوڑا جو لندن بیٹھا ہے وہ جلدی جلدی پاکستان واپس آئے گا, اور وہ واپس آ کے کیا کرے گا؟ وہ سب سے, یہ سن لو میری قوم, اس نے کرنا کیا آ کے, یہ نمبر 1 چیز کیا کرے گا آ کے, یہ آتے ساتھ ہی پہلے الیکشن کمیشن تو اس کے کنٹرول میں ہے, اخباروں کے اندر پیسہ چلائے گا. لفافہ صحافت اس نے شروع کی تھی جب یہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا, اس نے میڈیا کو پیسہ چلانا ہے. الیکشن کمیشن پہلے اس کے ساتھ ہے, اس کے بعد اس نے صحافت پہ پیسہ چلایا, اس نے ججز خریدے, اس نے لاہور کے ایل ڈی اے کے پلاٹس دے کے ججز کو خریدا. تو یہ اب آئے گا, یہ عدلیہ کے اوپر حملہ کرے گا. ابھی سے یہ عدلیہ کو تقسیم کر رہا ہے, ابھی سے سپریم کورٹ کے اندر ججز کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے. عمران خان صاحب نے 3 اداروں پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں اور شدید حملہ کیا ہے. ان میں سے ایک الیکشن کمیشن ہے, دوسرا ادارہ جو ہے وہ عدلیہ ہے, اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ صحافت کا ادارہ ہے, میڈیا کا جو ادارہ ہے. چلیں صحافت کو تو چھوڑیں جی, کیونکہ صحافت کو تو غریب کی جورو سمجھ کے جان کے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی بھابھی سمجھ لیتا ہے اور جو مرضی کہہ کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. لیکن جو 2 ادارے ہیں جن پہ عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں بہت سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں, ان میں سے ایک الیکشن کمیشن ہے اور ایک جو ہے وہ عدلیہ ہے. انہوں نے جو فرمایا ہے آپ نے ابھی سنا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بک چکا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو پہلے ہی اس کے کنٹرول میں ہے, یعنی نواز شریف کے کنٹرول میں ہے, مطلب بک چکا ہے. اور عدلیہ جو ہے وہ بھی بکاؤ مال ہے. اس کے جو جج صاحبان ہیں وہ ماضی میں بکتے رہے ہیں, بریف کیس لیتے رہے ہیں نواز شریف سے, اور ابھی بھی وہ جو جج صاحبان ہیں وہ بکنے کو تیار بیٹھے ہیں اور عدلیہ کو جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہ رہا ہے نواز شریف اور اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے. اور جیسے وہ پاکستان میں آئے گا وہ جج صاحبان کو جو ہے وہ خرید لے گا, انہیں بریف کیس دے گا, انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لے گا. یہ عمران خان صاحب کے الزامات کا خلاصہ ہے. اور عالی مرتبہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں, مجھے امید ہے کہ جو عدلیہ پہ یہ سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں اور یہ جس طرح کا حملہ عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ ضرور اس کا نوٹس لیں گے اور ان سے پوچھیں گے, وضاحت طلب کریں گے کہ جی اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو بتائیں کہ کون کون سے جو جج صاحبان ہیں وہ نواز شریف سے ملے ہوئے ہیں, کنہوں نے نواز شریف سے جو ہے وہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور دوسرا اہم ترین ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور عمران خان صاحب کو بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کے بقول الیکشن کمیشن جو ہے وہ نواز شریف کے کنٹرول میں ہے, بک چکا ہے, نواز شریف نے اسے خرید لیا ہے, تو بتائیں کہ کہاں بھاؤتاؤ ہوا, کہاں ایگریمنٹ ہوا, کس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, کس نے خریدا, کتنے میں خریدا, کون بکا.
اس کی تفصیل بتائیں، اور اگر اس کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے اور اس کے شواہد آپ کے پاس دستیاب نہیں ہیں تو پھر اس کے جو بھی نتائج ہیں اداروں پہ الزام لگانے کے، اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہو جائیں۔ اچھا، آپ آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا، جسے کہا گیا جی امر بالمعروف، یہ یعنی پہلے ریاست مدینہ کی اصطلاح کو لے کے جو ہے وہ مذہب کا مذاق اڑایا گیا، اور اب امر بالمعروف کی جو اصطلاح ہے اسے لے کے اسلام کا تمسخر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس جلسے میں عمران خان صاحب کیا اعلان کرنے والے ہیں اور کون سا ٹرمپ کارڈ ان کے پاس موجود ہے؟ میں مسلسل کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے کئی ولاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے، وہ اس پہ سوچ رہے ہیں، وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کارڈ استعمال کریں اور اس جلسے میں آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اعلان کر کے بازی پلٹ دیں۔ لیکن یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ ان سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ میں مسلسل کئی دنوں سے یہ بات جو ہے وہ کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اب خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی اینکر سے کی گئی ملاقات کے دوران جو گفتگو کی اس میں انہوں نے واضح کیا کہ میرا جو ٹرمپ کارڈ ہے اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ آرمی چیف کو بدلنا جو ہے وہ دراصل ٹرمپ کارڈ جو ہے نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے وضاحت کی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، اور اچھے خاصے سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے جس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جلسے میں جس کو وہ شو کریں گے، وہ ٹرمپ کارڈ دراصل فوج سے متعلق ہی ہے۔ وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے اور کس طرح فوج سے متعلق ہے اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن اسی کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اپوزیشن میں تھے، تو ایک محفل کے دوران انہوں نے کچھ گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا یہ آپ سماعت فرمائیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھو نا، شیر رشید ہے کہ دیکھو شیر رشید جو ہے نا وہ ہے، لیکن وہ ان دونوں صحیح پہنتا ہے انہوں نے تو اندروں پتا ہے جو حکومت اندر رہ جانا نا انہوں تو پتا ہے۔ ہوں شیر رشید تو پوچھو کہ تھی پاور جی تھی کیوں نہیں کچھ کیا، کیوں نہیں نواز شریف نے پڑھا؟ ایسے نہیں پڑھیا کہ این آر او نواز شریف کو بھی ملیا اور زرداری نے بھی ملیا، نواز شریف نے ملیا باہر جانا اور زرداری نے دتا الائنس کرنے لئے اندر آنا۔ جنرل ملوث ہوں گے مطلب جنرل جو ہے نا جی، جنرل تو کوئی امید نہ لاؤ، جنرل جو ہے نا وہ اندر دم ہی نہیں ہے اتنا بڑا قدم اٹھا۔ تھی 20,000 لوگ سڑکوں سے کٹ دو نا تو جنرل کا پیشاب نکل جائے گا، ایسے بزدل ہوتے ہیں۔ کی وجہ کہ پاکستانی جنرل عمران خان صاحب کی یہ گفتگو، یہ چھوٹا سا کلپ جو آپ نے سنا، چونکہ گفتگو پنجابی میں تھی تو شاید کچھ لوگوں کو بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ شروع میں جناب شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو بھی ہے لیکن پڑھتا ٹھیک ہے دونوں کو، یعنی وہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ کتے سے تشبیہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی وہ ٹھیک پڑھتا ہے، یار پڑھتا تو کتا ہی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے جی، اس سے اگلی بات ہے وہ دراصل وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں اپنی اس گفتگو کے دوران کہ جرنیلوں سے کوئی امید نہ رکھیں، جرنیل میں دم ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ اگر آپ 20,000 لوگ جو ہیں وہ نکال لیں، سڑکوں پر لے آئیں تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا۔ تو جناب یہ ہے عمران خان صاحب کا ٹرمپ کارڈ۔ وہ دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہو، لوگوں کا جم غفیر جو ہے اس جلسے میں شریک ہو، اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن میں جب وہ تھے اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ جی 20,000 لوگ جو ہیں وہ نکال لیں تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا، تو اتنے زیادہ لوگ اکٹھے کر کے دراصل وہ
جرنیلوں کا پیشاب نکالنا چاہتے ہیں، انہیں ڈرانا چاہتے ہیں، انہیں دھمکانا چاہتے ہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جی میں خطرے ناک ہو گیا ہوں، اور یہ آپ دیکھ لیں اتنے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، لوگوں کی تائید و حمایت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور آگے چل کے میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا آپ اس کا اسی بات سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیں۔ اور ان کا خیال ہے کہ جب وہ اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، اتنا بڑا جلسہ ان کا اسلام آباد میں ہوگا، تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا اور جرنیل ڈر جائیں گے، اور وہ پھر نیوٹرل نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ان سے معافیا مانگیں گے اور ان سے کہیں گے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حکم لگائیں، کرنا کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جو ویسے کر لیتے ہیں۔ اور یوں جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا ٹرمپ کارڈ جسے وہ اس جلسے میں جو ہے وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ تو جناب یہ جو احباب مسلسل ان خدشات کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں، یہ واقعی بڑا خطرناک ہے۔ یہ اپوزیشن میں آئے گا تو یہ بیٹھے گا نہیں چپ کر کے، یہ تو ناٹکا بند کر دے گا، اور اس کے بڑی باتیں ہیں، اور یہ کوئی ذمہ دار شخص تو ہے نہیں، اور یہ تو باتیں جو ہے وہ جگہ جگہ بتائے گا اور گندا کرے گا سب کو۔ تو اس لیے اسے نکالنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ واقعی بڑا خطرناک ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 1996 میں انہوں نے تحریک انصاف بنائی، اور 1996 سے لے کے 2011 تک وہ کتنے خطرناک تھے، جلسے بھی کرتے تھے، ان کے جلسوں میں کتنے لوگ آتے تھے، ٹاک شوز میں جو بلاتا تھا چلے جاتے تھے، کوئی چھوٹی موٹی تقریبات میں جو بھی بلاتا تھا وہاں چلے جاتے تھے۔ باتیں آپ نے سن لی ہیں کہ فوج کے خلاف کس کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ خطرناک تب ہوئے جب 2011 میں انہیں امپائر کی تائید و حمایت حاصل ہوئی، جب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا، تب وہ خطرناک ہوئے۔ جب وہ وسائل، جب وہ سہولیات انہیں پہنچائی گئی، جب انہیں خطرناک بنایا گیا، تو تب وہ خطرناک ہوئے۔ چلیں اگر عمران خان صاحب کو بھی آپ چھوڑ دیں تو الطاف حسین صاحب کتنے خطرناک ہوا کرتے تھے، ایک کال آتی تھی وہ پورا شہر بند ہو جاتا تھا، سائنس ہے، کدھر ہیں اب الطاف حسین صاحب؟ تو جناب یہ جو خطرناک ہیں یہ بناتی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور انہیں گراتی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا تو یہ کوئی خطرناک وطرناک نہیں ہوں گے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ آرام سے جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اٹھان میں، انہیں پروموٹ کرنے میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا بڑا جو ہے وہ کردار رہا ہے، جو ڈی چوک پہ جلسہ ہوتا تھا 100-150 لوگ ہوتے تھے اور خالی کرسیاں ہوتی تھیں اور عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہوتے تھے، لیکن میڈیا 24 گھنٹے لائیو دکھاتا تھا۔ جب میڈیا دکھائے گا نہیں تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کتنا بڑا ہی جلسہ عمران خان صاحب کر لیں، کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائے، جب اس کو اس طرح سے کوریج نہیں ملے گی جس طرح سے لاڈلا ہونے کے ناطے پہلے ملا کرتی تھی، تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے یہ ہے کہ آج جو کمالیہ کا جلسہ ہوا ہے، آپ دیکھیں اس پہ کچھ لوگ جو ہیں غضب خدا کا، مطلب حالات کی آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ جنہوں نے اسحاق ڈار کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگائی، جنہوں نے نواز شریف کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگائی، جنہوں نے مریم نواز پہ جو ہے وہ پابندی لگائی، کچھ اور بھی کئی لوگ ہیں جن پہ پابندی لگائی، پی ٹی ایم پہ جو ہے وہ پابندی لگائی جنہوں نے، اب اسی تبدیلی سرکار کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ جو کمالیہ کا جلسہ تھا وہ بیشتر جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے عمران خان کی تقریر جو ہے وہ درمیان میں کٹ کر دی اور پوری نہیں دکھائی، کیا انہیں کہیں سے کوئی ہدایات دی گئی تھی؟ اور جو اگلا جلسہ ہونے جا رہا ہے یعنی 27 مارچ کا جو جلسہ ہے، کیا اس کے حوالے سے بھی میڈیا کو کوئی ہدایات دی جائیں گی اور کیا میڈیا وہ دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا؟ ابھی سے
ان خدشات کا اظہار جو ہے وہ کیا جانے لگا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ ڈریں اس وقت سے کہ جب ابھی آپ باقاعدہ رخصت نہیں ہوئے ہوں گے, بظاہر حکومت آپ کی ہوگی, اور پی ٹی وی بھی آپ کو اس طرح سے کوریج نہیں دے گا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوریج ملے. شاید آپ کو یاد ہو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے, وہ لاہور سے اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے اور راستے میں تھے, اور درمیان میں انہیں پتہ چلا کہ جی پی ٹی وی پہ خبر چل گئی ہے کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. انہوں نے جناب وہ اس وقت جو چیئرمین تھے پی ٹی وی کے پرویز رشید صاحب تھے, اور وزیر اطلاعات و نشریات شاید مشاہد صاحب تھے. انہوں نے پوچھا کہ جی یہ خبر کدھر سے آئی, جی کیسے چلی, کس نے؟ تو بتایا گیا جی کہ اتوار کو چھٹی والے دن آئی ایس آئی نے وزارت خارجہ کی دکان کھلوا کے اور یہ اعلان کروایا ہے اور یہ خبر بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ جی خبر چلا دیں, تو چل گئی. تو آپ ڈریں اس وقت سے جب ابھی حکومت آپ کی ہوگی, اور نجی چینلز تو کیا پی ٹی وی پہ بھی آپ کو اس طرح کی کوریج نہیں ملے گی جس طرح کی کوریج کی آپ توقع کرتے ہیں. اور آپ جتنے مرضی خطرے ناک ہو جائیں, جب آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں, آپ کو دکھایا نہیں جائے گا, آپ کو کوریج نہیں ملے گی, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے یہ کام نہیں کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.